السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان العظیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے انسان، اگر تیرے اوپر احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم نے کیا ہے، احسانوں میں سے سب سے عظیم ترین احسان اگر تجھ پہ کیا ہے، مننا لام اور قد قسم کے محل میں ہوتا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں اگر تجھ پر کوئی احسان ہم نے کیا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں کہ اگر تجھ پر ہم نے کوئی احسان کیا ہے، اگرچہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کھڑی ہے اپنے محل میں، لیکن اگر ہم نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا۔ جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا اور وہ آ کے اس تعلق کو توڑتا جو مخلوق کے ساتھ قائم کیا ہوا انسان نے، اور وہ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ پھر جوڑتا، وہ ان کی نفسیات پر دن رات کام کرتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں تکبر اور عناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا اور اس وحدانیت کو قائم کراتا، ان کے دلوں کو آسمانوں پر لے کے جاتا، اور قوم پھر گمراہیوں پہ چلی جاتی، اور پھر اللہ ایک نبی بھیجتا۔ لقد ارسلنا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہر بستی، ہر قریے کے اوپر اللہ کے ایمبیسڈرز، اللہ کے پیغمبروں نے دل اور آسمان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بیچ کے وسیلے کو کاٹا ہے، ہر بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹریز ہیں اس کو کاٹا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور جب انبیاء اس دنیا سے جاتے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا اور لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے آ جاتے، کیونکہ اللہ میں نقص تو پیدا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون و سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اللہ کہ اس کے ساتھ ایسی صفت جوڑی جائے جو مخلوق کی صفت ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے شرک کے وہ باپ قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے، ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے، باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، اور وہ گارنٹی ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا، اس کو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا خدا چاہیے تھا، وہ صبر نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک قوم کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قوم کو تو کبھی قائل نہیں کر سکے گا، اس دن یہ کائنات لپیٹ دوں گا میں، جس دن مباحدوں کی جماعت ختم ہو گئی اس دنیا سے،
ایک ہمیشہ رہے گی جو تیرے تیز ہواؤں طوفانوں کے اندھیروں کے اندر بھی توحید کا دیا جلاتی رہے گی. تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا. الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ، اور اگر ایک بھی ہوا تو کانت امت واحدہ. یہ ہمارا چیلنج ہے تجھے ابلیس. وہ اکیلا ایک امت پر بھاری ہوگا پورا. اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی. تو اللہ کو تو لا نہیں سکتے تھے انسان کے معیار کے اوپر، خود اللہ بن نہیں سکتے تھے، تو انہیں سہارا لینا پڑ گیا اپنے علاقے کے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، متقی پرہیزگار خدمت گزار لوگوں کا. ان کی شان میں کچھ قصیدے بڑھائے گئے اور اتنا بڑھایا گیا کہ انسان کا ان سے تعلق قائم کیا گیا، پھر اس سے تعلق قائم کیا گیا. یہ ہے واردات کا انداز اور طریقہ صدیوں سے. ہم نے تجھے تیری سوچ کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے تجربات کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے شعور کے حوالے نہیں کیا، اور ہم نے تجھے تیرے نفس کے حوالے نہیں کیا. ہم نے تجھے تیری زندگی میں حق کے رستے کو ڈھونڈنے کے لیے بعث فیہم رسولا من انفسہم انبیاء بھیجے ہیں. ہم نے نبوت کے سلسلے کو وجود دیا. ہم نے اس ہستی پہ اس سلسلے کو، اس کی ابتدا کی، جس سے ہم نے بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور تو کیا ہے، اور میں کون ہوں. یہ تجھے تیری عقل کے سپرد نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے. تو اپنی حساب کتاب اور ریاضی استعمال کر لے، اپنی ترکیب اور تدبیریں کر لے جاننے کے لیے کہ کیا ہے یہ زندگی اور کیوں ہے یہ زندگی. ہم نے نبیوں کے سلسلے کو ابتدا کی تیرے لیے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. وہ باتیں ہیں آج، بہت باتیں ہیں آج، بہت فکریں ہیں اس فتنے کے دور میں کہ نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے. قرآن دیتا ہے نبیوں کے مشن کی منہج، یہ اصل بنیاد. یتلو علیہم آیاتہ، ان سب نبیوں نے اپنے دور کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کی ہے. دوسرا وَيُزَكِّهِمْ، نفس کا تزکیہ کرایا ان انبیاء نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کی مسندیں قائم کی انہوں نے، تعلیم کے ادوار شروع کیے انہوں نے، علم پڑھایا انہوں نے. وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت اور فن سکھایا ہے کہ اس علم کو کس طرح بانٹنا ہے لوگوں میں. نبوت کا اصل مشن لوگوں کا تزکیہ ہے. سب سے پہلے قوموں کے اندر کی بیماریوں کو صاف کیا انہوں نے. آ کے امراض القلوب اور اوہان القلوب جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر انہوں نے علم کی روشنیاں ڈالی ہیں. تعلق قائم کرایا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا ہے صدیوں سے.